امت کے مقدس حضرات کہ جن کو اللہ پاک نے باطن کی روشنی عطا فرمائی ہے اور جن کی نظروں اور نگاہوں سے اللہ پاک نے مٹی کی کثافت دور فرما دی ہے، وہ تو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں دنیا میں بھی، اور باقی جو ماء و شمع عوام الناس ہیں یہ انشاءاللہ تعالی کل میدان قیامت کے اندر جان جائیں گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ مگر جس چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو یہ ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، بلکہ ایک حقیقت کی بات چھوڑ کر باقی قسم کے بہت سارے معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں اور ہیں، ایسے ہی جیسے کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں، بولو جانتے ہیں نا، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اس کی ذات پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اس کی ذات پر بھروسہ اور توکل بھی رکھتے ہیں، مگر آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جسے اللہ پاک بتانا چاہے وہ جان سکتے، وہ جان سکتا ہے، دوسرا نہیں جانتا، لیکن حقیقت نہ جاننے کے باوجود بے شمار معلومات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کے بارے میں کہ جن کے بیان سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، جن کے بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ حدیث مبارک جو ہے وہ لبریز ہے، اور ارباب باطن جو ہیں اپنے مکاشفات کے اندر جن کو بڑی کثرت کے ساتھ مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو جیسے حقیقت اللہ تعالی کی ہم سے چھپا دی گئی، ہم نہیں جانتے، اسی طرح حقیقت روح کو بھی ہم سے چھپا دیا گیا۔ مٹی جو ہمارے بدن کی اصل ہے، اس کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے لیبارٹری تجزیے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں فلاسفیاں بھی ہیں، مگر آج تک کوئی لیبارٹری ایسی معرض وجود میں نہیں آئی، اور نہ قیامت تک کوئی لیبارٹری ایسی معرض وجود میں آئے گی جو کہ روح کا تجزیہ پیش کرے، روح کی ماہیت کو کھولے۔ یہ کسی لیبارٹری کے اندر آنے کی چیز ہی نہیں۔ نمبر 1 رب تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے بارے میں روح کی بنیاد کے بارے میں ایک بنیادی نظریہ ارشاد فرمایا، اور وجہ اس کی یہ تھی بیان کرنے کی کہ یہود اپنی کتابوں میں پڑھ کر جانتے تھے کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا ان کی بائبل میں کہ جو اللہ کا سچا نبی ہو وہ لوگوں کو روح کی حقیقت نہیں بتلاتا، روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کرو تو وہ اس سوال کا جواب ہاں میں نہیں دیتا۔ اندر سے تو جانتے تھے
صداقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر سے تو جانتے تھے اور مانتے تھے، بغض اور حسد کی وجہ سے سرکار کی ذات کے ساتھ ان کو اتنا کینہ ہو گیا تھا کہ سامنے سورج چڑھا ہوا دیکھ کر بھی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سورج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو یہودی ہیں نا اور جو عیسائی جنہوں نے اپنی بائبل پڑھی ہوئی ہے، رب فرماتا ہے کہ وہ رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے نبی ہونے کی حیثیت کو اور آپ کی سچائی کو وہ اتنا صحیح طریقے سے وہ پہچانتے، اتنا صحیح طریقے سے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ 50 لڑکے کھیل رہے ہوں، ان کے اندر ایک لڑکا ہو حاجی لطیف صاحب کا، تو ان 50 کھیلتے ہوئے لڑکوں کے اندر جب یہ اپنے لڑکے کو شناخت کریں گے تو ان کی نظر 49 کے اوپر بالکل نہیں رکے گی، 49 کے اوپر بالکل نہیں رکے گی، اسی 50ویں پر رکے گی جو ان کا بیٹا۔ تو جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی شناخت میں غلطی نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کے جو بائبل پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کو یہ لوگ جو ہیں یہ پہچانتے ہیں اور اس کے اندر غلطی ان کو نہیں لگ سکتی۔ پہچانا بھی دیکھو میرے دوستو، یہود و نصارہ کے پڑھے لکھے لوگوں نے سرکار کو محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جانا بھی اور یقین کے ساتھ پہچانا بھی، مگر یہ بات ان کے کام نہ آ سکی، یہ بات ان کے کام نہ آ سکی۔ اس لیے سمجھ لو کہ آج اگر کوئی شخص چاہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے، چاہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے، تو صرف سرکار کی سچائی کو جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنتی ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور اور مقبول ہو گیا ہوں، تو جھوٹ بکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ جو ہو بھی دل کا اور آپ کی تعظیم۔ تو ان تمام خشکوں سے کہہ دو کہ تم بے شک جانا کرو، بے شک مانا کرو، جنت کے اندر جانا ان چیزوں پر موقوف نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں پر موقوف ہوتا تو یہود و نصارہ کے علماء جو ہے وہ بھی جنتی ہوتے، وہ بھی جنتی ہوتے۔ ایمان جس چیز کا نام ہے ایمان مقبول اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں منظور ہونا جو ہے، جو جنتی ہونے کا ذریعہ اور نجات آخرت کا دار و مدار ہے، وہ سرکار کی محبت اور سرکار کی